خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں کے بھی اسیر کا سلام قبول ہو۔ سو آج ہم کلام مقدس اس بات پر پیش کر رہے ہیں، بے انصافی سے دولت حاصل کرنے والا کلام مقدس اس کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ سوائے ہم کلام مقدس کے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنے خدا سے کلام مقدس وہ باتیں مانگتے ہیں جو ہمیں زندگی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ قدوس زندہ خدا کے بیٹے یسوع ناصری، ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، تو نے ہمیں زندگی عطا کی ہے۔ اے خداوند، تجھ سے آج وہ باتیں مانگ رہا ہوں خداوند جو ہم تیرے کلام مقدس میں سیکھیں اور خداوند اپنی زندگی کو درست کر سکیں۔ اے خدا وہ باتیں عطا کر دے اور سننے والوں کو خداوند بہت ساری برکت سے نواز، آج کے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت پائیں۔ یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آج کا کلام مقدس اس بات پر ہے، ناحق مال کھانے والوں کی بابت، جو کسی دوسروں کا ناحق مال کھاتے ہیں۔ کلام مقدس اس کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ دیکھیں، آئے ہم کلام مقدس میں زرمیہ اس کا 17 باب اور اس کی 11 آیت میں دیکھتے ہیں، بے انصافی سے دولت حاصل کرنے والا اس تتر کی مانند ہے جو کسی دوسرے کے انڈوں پر بیٹھے، وہ آدھی عمر میں اسے کھو بیٹھے گا اور آخر کو احمق ٹھہرائے گا۔ خداوند کے زندہ کلام پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، کلام مقدس اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جو کسی کا ناحق مال کھاتے ہیں، زورآوری سے، اپنی طاقت سے کسی کا مال کھو لیتے ہیں غریب آدمی سے، تو دیکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے، بے انصافی سے دولت حاصل کرنے والا اس تتر کی مانند ہے جو کسی دوسرے کے انڈوں پر بیٹھے، وہ آدھی عمر میں اسے کھو بیٹھے گا اور آخر کو احمق ٹھہرائے گا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تتر جو ہے، جو میرے بھائی تتر رکھنے کے شوقین ہیں، ان کو پتا ہے کہ ایک تتر ایک نسل کا ایسا بھی ہوتا ہے جو دوسروں کے انڈوں پر، دوسرے پرندوں کے انڈوں کو اکٹھا کرتا ہے اور اس پر بیٹھ جاتا ہے، اور آخر کار جب اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو وہ انڈے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق حق ہے اور سچ سچ ہے، جس کی چیز ہے اسی کی ہے۔ لیکن ہم اس دور میں، آج کے اس دور میں کیا ہو رہا ہے کہ انسان زبردستی، زورآوری سے، اپنی طاقت سے ایک دوسرے کا مال چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں بہت مالدار بن جاؤں، میرے پاس بہت کچھ ہو۔ لیکن خداوند کا کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ دیکھیں کلام مقدس میں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ملیکہ اس کا 2 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت پڑھے تو وہاں لکھا ہے، وہ لالچ سے کھیتوں کو ضبط کرتے اور گھروں کو چھین لیتے ہیں، اور یوں آدمی اور اس کے گھر پر، مرد اور اس کی مراس پر ظلم کرتے ہیں۔
طاقتور لوگ اپنی طاقت سے، اپنے غرور سے، اپنے گھمنڈ سے وہ غریب پر ظلم کرتے ہیں اور اس کے گھر پر قبضہ کرتے ہیں۔ لیکن کلام مقدس میں اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا فرمایا ہے؟ دیکھیں کلام مقدس میں متی رسول کی انجیل میں، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے، اس لیے کہ دولت ایک لالچ ہے۔ انسان اس لالچ سے دوسروں پر ظلم کرتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، لیکن خدا ہمارے دل اور دماغ، ہماری سوچ سے واقف ہے۔ اس لیے دیکھیں کلام مقدس میں یہ جو حرام کی کمائی ہے، جب ہم دوسروں پر ظلم کر کے حرام کی کمائی کماتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، کلام مقدس اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں مثال کی کتاب اور اس کا 20 باب اور اس کی 17 آیت میں دیکھیں، دگا کی روٹی آدمی کو میٹھی لگتی ہے لیکن آخر کو اس کا منہ کینکروں سے بھرا جاتا ہے۔ آخر کو اس کا منہ کینکروں سے بھرا جاتا ہے۔ دگا کی روٹی، فراڈ کی روٹی، ہیرا پھیری کی روٹی، یہ بہت اچھی لگتی ہے۔ جب کسی کی جیب میں پیسہ آتا ہے تو اسے بڑا خوبصورت لگتا ہے، لیکن وہ پیسہ کیا ہے؟ گناہ کا پیسہ ہے۔ خدا کی نظر میں وہ بڑا گناہ ہے جو مسکین پر ظلم کرتا ہے اور ظلم سے وہ پیسہ چھینتا ہے۔ تو دیکھیں آج اس دور میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم اکثر خبرات میں اور ٹی وی چینل پہ خبروں میں یہ سنتے ہیں کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، بہن نے بھائی کو قتل کروا دیا، اور بہت سارے رشتوں میں ایسے لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں کس بات پر؟ جائیداد کی خاطر۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ سب کچھ یہاں چھوڑ جانا ہے، کسی نے کچھ ساتھ لے کر نہیں جانا۔ ابھی چند دن کی بات ہے تو میں نے وہ خبروں میں سنا کہ چاچا اپنے بھتیجے کو قتل کر کے اس کو نہر میں پھینک دیتا ہے۔ اتنا بڑا ظلم، اور بہت سارے ظلم اس دنیا میں ہو رہے ہیں صرف حرام کمانے کے لیے، حرام کی روٹی جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن کلام مقدس یہ کہتا ہے دگا کی روٹی جو ہے وہ آدمی کو میٹھی تو لگتی ہے مگر خدا کی نظر میں وہ گناہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس لیے کہا کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ انسان جیتے جی بہت کچھ کرتا ہے دولت حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ دولت کہاں چھوڑ کر چلا جاتا ہے؟ جس جگہ پہ حاصل کرتا ہے اسی جگہ پہ چھوڑ کر خدا کے پاس چلا جاتا ہے، لیکن کسی نے کچھ ساتھ نہیں لے کر وہ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اکیلا آیا ہے اور اکیلا ہی واپس لوٹ جاتا ہے۔ اسکندر اعظم بادشاہ جو پوری دنیا میں حکومت اس کی تھی، اس نے اپنے جیتے جی اس نے آرڈر کیا کہ جب میں اس دنیا کو چھوڑ دوں گا تو آپ لوگوں نے میرے ہاتھ جو ہے یہ کفن سے باہر نکال دینے ہیں تاکہ لوگ مجھے
دیکھ سکے کہ اسکندر اعظم بادشاہ خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ واپس جا رہا ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ دنیا فانی ہم نے چھوڑنی ہے، ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ سب کچھ دنیا کی شان و شوکت، مال دولت، سب کچھ یہاں چھوڑ کر جانا ہے، کسی نے ساتھ لے کر کچھ نہیں جانا۔ اس لیے کہ ہمیں وہ دولت، وہ برکت جو خدا ہمیں دیتا ہے، وہ ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ جتنی دولت خدا ہمیں دے رہا ہے تو اس میں خدا کی برکت مانگنی چاہیے۔ جب ہم اس کی برکت مانگیں گے تو یقیناً خدا ایسی برکت عطا کرے گا کہ ہم جو چاہیں گے وہی ہمیں مل جائے گا۔ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس سے مانگے تو صحیح، امان کے ساتھ، سچائی کے ساتھ خدا سے مانگے تو خدا ضرور ہمیں دے گا۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ایسی توفیق عطا کریں کہ ہم حرام کی دولت کے نزدیک نہ جائیں بلکہ حق حلال کی دولت کے نزدیک جائیں۔ اس سے خدا ہمیں برکت دے گا۔ خدا آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آمین۔